كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اللہ پاک کے بارے میں کچھ بات کریں گے، لفظ اللہ کی تشریح کریں گے، اور اس سے پہلے خالق کائنات کی بات کرنے سے پہلے ہم کائنات کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، تاکہ جب لفظ اللہ کی تشریح ہو تو اس کی پوری طرح سے تفہیم ہو جائے. جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ سائنسدانوں کو مانتے ہیں، تو ہم سائنسدانوں کے ذریعے ہی ان سے بات کریں گے کہ سائنسدانوں کے مطابق کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے. 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، تو تقریباً 14 ارب سال پرانی ہے. زمین بنے ہوئے 5 ارب سال ہوئے ہیں، 500 کروڑ سال ہوئے ہیں. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد جب بڑا دھماکہ ہوا اس کو کہتے ہیں بگ بینگ. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بگ بینگ. کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد چھوٹی بڑی 1070 ارب 1070 ارب کہکشائیں بنی. کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے سسٹم کو، ستاروں کے مجموعے کو. چھوٹی بڑی 1070 ارب کہکشائیں بنی. ایک کہکشاں میں اربوں کھربوں ستارے ہیں. ایک کہکشاں میں اربوں کھربوں ستارے ہیں، اور ایک ستارہ سورج سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور سورج زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور زمین ایک انسان کے جسم سے کروڑوں کیا پتہ نہیں کتنے گنا بڑی ہوگی، کیونکہ 25,000 میل تو اس کا قطر ہے. اس کی گولائی جو ہے اس کو اگر درمیان میں سے خط کھینچے تو وہ 25,000 میل کا بنتا ہے، جبکہ آدمی کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 6-7 فٹ ہو. یہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات لگاتار مسلسل پھیل رہی ہے. اور جو میں نے جو بات بتائی ہے آپ کو، یہ صرف پہلے دن کی سٹوری ہے. جب پہلے دن دھماکے سے کہکشائیں بنی ہیں تو ان کی تعداد 1070 ارب تھی. تو یہ ساری سٹوری پہلے دن کی ہے، اور اس کو اب تک 13 ارب 80 کروڑ سال گزر چکے ہیں. اس میں کتنی پھیل چکی ہے، کتنی کہکشائیں اور بن چکی ہیں، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ سائنسدانوں کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ہم نہیں جانتے یہ کہاں تک جائے گی. اور سائنسی ترقی جو ہوئی ہے، اس کی جو ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے، اس ساری ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے بعد سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم صرف 4% کائنات کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اور باقی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں پتا اس کا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی حیثیت زمین کے سامنے ایک ذرے کی ہے، ایک طرف زمین کا سائز ہو، ایک طرف آدمی کا سائز ہو، تو اس کی حیثیت ذرے سے زیادہ نہیں ہے، بہت معمولی ذرہ. زمین کی حیثیت سورج کے سامنے ذرے کی ہے، سورج کی حیثیت ستارے کے سامنے ایک ذرے کی. ایک ستارے کی حیثیت جس میں کہکشاں میں اربوں کھربوں ستارے ہیں، اس کی حیثیت کہکشاں کے سامنے ایک ذرے کی، اور ایک کہکشاں کی حیثیت باقی جو ہیں کہکشاں ان کے سامنے ایک ذرے کی. مطلب یہ ہے کہ 1070 ارب روپے ایک کمرے میں پڑے ہوں اور ایک طرف 1 روپیہ پڑا ہو تو کیا حیثیت ہوگی اس کی. یہی ایک کہکشاں کی حیثیت. اور یہ بھی صرف پہلے دن کی سٹوری ہے ساری کی ساری. 13 ارب 80 کروڑ سال اس پر بھی گزر چکے ہیں اور لگاتار کائنات پھیل رہی. اور یہی سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا رب کل یوم ہوا فی شأن، وہ روزانہ نئے کارنامے کر رہا ہے، وہ روزانہ کام کر رہا ہے. یہ ہے کائنات کا ہلکا سا اندازہ، ہلکا سا صرف سمجھنے کے لیے.
اب اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اتنی بڑی کائنات ہونے کے باوجود، بلکہ اس سے پہلے بھی اس دور کا ایک بہت بڑا منکر خدا ہوا ہے، ابھی وہ مرا ہے تھوڑے مہینے پہلے، اسٹیفن ہاکنگ۔ وہ معذور تھا اور اس کی معذوری کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ شہرت ملی، ورنہ اس سے بڑے سائنسدان بھی دنیا میں ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ کائنات ایک نہیں ہے، سینکڑوں بھی نہیں ہیں، لاکھوں بھی نہیں ہیں، کروڑوں بھی نہیں ہیں، ان گنت ہیں کائناتیں۔ ایک کائنات کی بات نہیں وہ کرتا۔ اس کی کتاب آخری جو ہے دی گرینڈ ڈیزائن، اس میں اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات بھی ایک نہیں ہے، نہ کروڑوں ہیں، وہ کہتا ہے ان گنت کائناتیں ہیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم کبھی دیکھ سکیں گے، اور بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم کبھی دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن ان کو بن دیکھے ہی ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ اب وہ اس شخص کے مطابق جو یہ بات کہتا تھا کہ سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں رہی، اگر اس نے بنائی بھی تھی تو اب وہ پس پردہ چلا گیا، سائنس کے قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اندیکھی کائناتوں پر ایمان رکھو، تو ہم اندیکھے خدا پر کیوں نہ ایمان رکھیں جو اس سے زیادہ آسان ہے کہ ان گنت کائناتیں ہم بن دیکھے مانیں، اس کی بجائے ہم اندیکھے خدا پر کیوں نہ ایمان رکھیں۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ جو ملحدوں کا سردار تھا، اور اس کی کتاب جو دی گرینڈ ڈیزائن، آخری کتاب جس پر اسے بڑے انعام وغیرہ بھی ملے، وہ کتاب دراصل دہریوں کا حتمی رد ہے، ان کی حتمی شکست ہے وہ، کہ انہوں نے مان لیا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اب لگاتار پھیل رہی ہے، اس میں قوانین موجود ہیں۔ اب اتنی بڑی کائنات، ان سب میں ایک بہترین سسٹم کام کر رہا ہے، ایک بہترین نظام ہے جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ، انتہائی پیچیدہ اور انتہائی بہترین۔ وہ نظام آج تک کبھی فیل نہیں ہوا۔ اگر وہ نظام فیل ہوتا تو یہ کائنات ختم ہو جاتی، کیونکہ کیسے شکل جو ہے، جب دو جسم آپس میں ٹکرا جاتے تو ان کی دونوں کی جمع ہو جاتی، پھر وہ تیسرے کو کھینچتے اور درجہ بدرجہ چین ری ایکشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے تحت یہ پوری کائنات ختم ہو جاتی۔ اور اس کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم آج تک کبھی فیل نہیں ہوا۔ 14 ارب سال میں تو فیل نہیں ہوا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اسے فیل نہیں ہونے دے گا، جب وہ چاہے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ بہترین سسٹم جو سائنسدان دیکھ دیکھ کے جتنی بھی ان کو معلومات ہوتی ہیں وہ ویسے ہی حیران ہو گئے ہیں کہ اتنا بہترین سسٹم اس کائنات میں کام کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سسٹم تو بہت بہترین ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی اور خوبی ہے اس کائنات میں۔ اس کائنات میں ایک اور خوبی یہ ہے، خوبیاں تو اور بھی ہیں لیکن ایک اور خوبی کہ ہر چیز با مقصد ہے۔ کوئی چیز آپ زمین کی، درخت کی، کسی جانور، کسی کو آپ کسی دانا آدمی سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں یہ فائدے کی چیزیں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کی جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اب جو کیڑے مار دواؤں سے ہمارے وہ جو کھیتوں میں وہ کیڑے مکوڑے تھے وہ بھی مر گئے، دوسری چیزیں مر گئیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ اب جب فصلوں پر وائرس حملہ کرتا تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے وہ جن کو ہم نقصان دہ سمجھ کے ختم کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کی بھی چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہر چیز ایک مضبوط اور بہترین نظام میں کام کر رہی ہے، بندھی ہوئی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اور ہر چیز با مقصد ہے۔ اتنی بڑی ایک مکمل بہترین نظام میں جکڑی ہوئی اور ہر چیز با مقصد۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر چیز دوسرے کی سپورٹ کرتی ہے، ان میں توافق پایا جاتا ہے، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کو مدد دیتی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ یہ بھی پوری کائنات میں جو سائنسدانوں نے دیکھا، یہ سارا سائنس کی بات ہو رہی ہے۔ نیوٹن
بہت مشہور سائنسدان جس کو 100 بڑے آدمیوں میں شامل کیا مائیکل ہارٹ نے، وہ کہتا ہے کہ جو حرکت کے قوانین زمین پر ہیں وہی حرکت کے قوانین آسمان پر ہیں۔ کہتا میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، جو حرکت کے قوانین زمین پر ہیں وہی حرکت کے قوانین اوپر بھی ہیں، وہی نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہستی ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے، ورنہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے اس میں کیسے یہ قوانین ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ زمین پر ہی سفر کریں تو ہر 10 میل کے بعد بولی کا لہجہ بدل جاتا ہے، 100 میل سفر کریں تو بولی بدل جاتی ہے۔ تو یہ زمین اور آسمان کے اتنا زیادہ فاصلہ، اس میں سارے قوانین کیسے ایک جیسے ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ حرکت کے قوانین کا جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ اور جو اسٹیفن ہاکنگ جس کو منکر خدا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس نے بھی کہا کہ کوئی خدا نہیں، دیر از نو گاڈ، تو اس کے مطابق کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ یہی بات مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ جو کعبہ شریف کا جگہ ہے یہ اتنا ٹکڑا پیدا کیا تھا، وہاں سے جس کو کہتے ہیں نا مد الارض، زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر بڑا کیا۔ اصل جو پیدا کیا تھا وہ یہی تھا جو خانہ کعبہ ہے، اس جگہ کو پیدا کیا تھا۔ تو یہ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ کائنات ایک نقطے سے پیدا ہوئی ہے اور ایک دھماکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور اب پھیلتی جا رہی ہے، اور اس نے اس کے جو پھیلنے کے مراحل ہیں اس کی دوسری کتاب ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس میں اس نے بیان کیا کیسے پھیل رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے اسٹیفن ہاکنگ کہ کائنات کے قوانین خدا نے بنائے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سائنسدان ہیں اور دین کے ماننے والے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں اور خدا کے ماننے والے ہیں، ان دونوں میں اس لیے اتفاق نہیں ہو رہا کہ 2 سوال ہیں جن میں ایک سوال کا جواب سائنسدان دیتے ہیں، دہریے دیتے ہیں، لیکن دوسرے سوال کو وہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ جس سوال کا جواب وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات کیا ہے اور یہ کیسے کام کر رہی ہے، کیسے چل رہی ہے۔ اس سوال کا جواب سائنسدان دیتے ہیں، دہریے دیتے ہیں، سب دیتے ہیں کہ یہ کائنات اس طرح ہے اور اس طرح یہ چل رہی ہے۔ دوسرا سوال جس کا جو اہل دین پوچھتے ہیں ان سے، خدا کے ماننے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کس نے یہ اس کے قوانین بنائے ہیں، تو اس سوال کا جواب وہ نہیں دیتے۔ وہ قوانین کی بات کرتے ہیں، اس کے بنانے والے کے بارے میں وہ کچھ اس سوال کا جواب نہیں دیتے۔ کائنات کیسے بنی اور کیسے چل رہی، اس کا موضوع تو ہے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن، جو آخری اس کی کتاب تھی، لیکن دوسرا سوال اس کا جواب صرف دین دیتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، الا لہ الخلق والامر۔ قرآن مجید میں فرمایا آگاہ رہو کہ اللہ پاک نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور وہی سب کچھ چلا رہا ہے۔ کائنات میں جو سسٹم ہے، ہر چیز کا جو مقصد ہے اور ہر چیز دوسرے کی جو مدد کر رہی ہے، ہر چیز دوسرے کے لیے بنی ہے، اس ساری بات کی توجیہ اس کے سوا ممکن ہی نہیں کہ کسی خالق کو مانے بغیر۔ اگر کوئی خالق نہ مانا جائے، اس کا کوئی مدبر نہ مانا جائے، جس کو قرآن مجید نے مدبر کہا ہے، اس کو اگر نہ مانا جائے تو اس کائنات کے تمام نظام کی کوئی توجیہ آدمی نہیں کر سکتا۔ لہذا کسی دانا نے کہا ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد رفت جامعہ ملیہ دلی کے پروفیسر ہیں فزکس کے، انہوں نے تحقیقات اسلامی رسالہ ہے علی گڑھ کا، یہ اکتوبر سے دسمبر تک کا جو نیا شمارہ ہے، اس میں انہوں نے اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات پر تنقید کے نام سے ایک مضمون لکھا۔ اس میں انہوں نے یہ ساری بات کر کے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس کی اسٹیفن ہاکنگ کی، یہ دہریوں کی حتمی شکست ہے۔ ان کو کوئی بات نہیں سوج رہی اب
کہ اتنی بڑی کائنات نہیں، وہ کہتا ہے یار کائناتیں، اور اس کے آگے گنتی نہیں ہے کوئی بھی کہ کتنی ان گنت کائناتیں ہیں، تو ان سب میں جو سسٹم ہے، مقصد ہے، سازگاری ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ پھر وہ جو ہر بات کو عقل کے مطابق مانتے ہیں، تو اس کی عقلی توجیہ پھر کیا ہوگی سوائے اس کے کہ خالق کا وجود مانا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے بارے میں کیا کسی ایک آدمی کا فتویٰ ہم مان لیں کہ خدا نہیں ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں کہ ہم اس کا فتویٰ مان لیں؟ اب یہ تھا اس کا پس منظر۔ اس کے بعد ایک دو اصطلاحات کی تشریح، پھر لفظ اللہ پر ہم آتے ہیں۔ توحید، جتنا ہم کسی چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں اتنا ہی اس کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ میں سورج کو روزانہ دیکھتے ہیں لیکن سورج کو کسی نے جا کے نہیں دیکھا، نہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے۔ اسی طرح لفظ توحید ہم عام سنتے ہیں، کسی سے اس کی ڈیفینیشن پوچھے تو نہیں بتا سکتے، تعریف نہیں کر سکتے۔ تو اس کی تعریف جو ہے توحید کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، اپنے اختیارات اور اپنے حقوق میں لا شریک ہے۔ ذات میں شرک کی مثال، یہ عیسائی حضرات ہیں کہ تین خدا مانتے ہیں، تینوں برابر ہیں، تینوں ایک ہیں، ایک تین ہیں، یہ ذات میں شرک کی ایک مثال ہے۔ صفات میں شرک کی مثال کہ جیسے اللہ پاک عالم الغیب ہے، کسی اور کو بھی مانا جائے۔ افعال میں شرک کی مثال کہ جو کام اللہ کرتا ہے، مثلاً اولاد دینا، وہ کسی اور کے بارے میں بھی مانا جائے کہ یہ فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اختیارات میں شرک کی مثال کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات فلاں صاحب کو دے دیے ہیں یا فلاں دیوتا کو دے دیے۔ حقوق میں اختیارات وہ شرک کی مثال کہ دعا صرف اللہ پاک کا حق ہے، وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے دعا کی جائے، فریاد جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، اپنے اختیارات اور اپنے حقوق میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تو ہے توحید۔ اب شرک، حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں لکھتے ہیں کہ عبادت اس اعتقاد کا نام ہے کہ معبود میں اسباب سے ماورا، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اس کو اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس نے کہہ دینا اور ہو جانا، کہ معبود میں اسباب سے ماورا کوئی مخفی طاقت ہے جس سے وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ، جس کے بارے میں بھی یہ اعتقاد رکھا جائے، تو اس اعتقاد کے ساتھ ہر ندا، ثنا جس کو تعریف کہتے ہیں، اور تعظیم عبادت ہے اور شرک۔ اور یہ بات بھی شرک میں شامل ہے کہ کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس کی بات خدا کو ماننا ہی پڑے گی۔ اور شرک کے دو اجزاء ہیں، اعتراف بالا تری، کسی کو اپنے سے برتر ماننا، اور شکر نعمت کہ جو نعمت ملی ہے اس کا شکریہ خدا کے علاوہ اس ذات کا ادا کرنا جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی خدائی اختیارات میں شریک ہے۔ اب باتیں لفظ اللہ پر۔ آپ نے وہ پس منظر کائنات کا سن لیا، تو اب لفظ اللہ پر جب آپ غور کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو اس کی زیادہ بہتر طریقے سے تفہیم ہوگی، اس کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ یہ لفظ اللہ جو ہے، یہ لفظ الہ پر الف لام تعریف کا داخل کر کے بنا ہے۔ الف لام جب الہ کے ساتھ شامل کیا تو دو لام مل گئے، تو لام کے اوپر شاد آ گئی، تو یہ بن گیا اللہ۔ اور یہ ذات پاک جو خالق کائنات ہے اس کا ذاتی نام ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام۔ لفظ الہ جس کے ساتھ الف لام مل کے بنا ہے اللہ، لفظ الہ میں کچھ مفہوم بیک وقت پائے جاتے ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور یہ بیان کیا ہے حضرت امام قرطبی نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں یہ بیان کیا۔ اور شیعہ عالم ہیں طبرسی، انہوں نے اپنی تفسیر مجمع البیان، جس میں شیعہ سنی دونوں تفسیروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 51 اور 52 ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح میں۔ اور
سورت اخلاص جو ہے اس کی جو شرح قل هو اللہ کی جو شرح، اس میں بھی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 486 اس کا، اس میں بھی طبرسی نے بیان کیا شیعہ عالم میں۔ اور جو ہمارے امام قرطبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو اردو ترجمہ ہوا تفسیر قرطبی کا، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 119 ہے، اور مسئلہ نمبر ہے 21۔ اگر ہم مسئلہ نمبر 21 کے تحت نکالیں گے، عربی ہو اردو ہو تفسیر قرطبی، تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح کے تحت۔ تو جو مفہوم ان دونوں مفسرین نے بتایا ہے لفظ الہ کا، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مفہوم الہ کا، ایسا پوشیدہ جس تک ادراک کی رسائی نہ ہو اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو، اس کو کہتے ہیں الہ، جو سمجھ سے بالا تر ہو۔ بلکہ کسی بزرگ نے اس کی تشریح یوں کی تھی کہ جس کے بارے میں آدمی سوچنے لگے اور عقل پہلے ہی قدم پر جواب دے جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کیا؟ اللہ، کہ ایسا صرف ایک ہی ہے۔ دوسرا، ایسا جو خفیہ ہو، اسی کے بارے میں سورہ انعام 6 سورت کی 103 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنکھوں کی رسائی سے بالا ہے۔ نمبر 3 مفہوم ہے اس میں کہ جس سے حاجت اور تکلیف کے وقت جس سے رجوع کیا جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جب آدمی کو مصیبت پڑے تو جس کی طرف وہ رجوع کرے کہ جناب میرے یہ مصیبت دور کر دیں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ ہر شے کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ یہ سورہ الحجر 15 نمبر سورت کی 21 نمبر آیت ہے۔ اور دوسرا جو میں نے اس سے پہلے فقرہ بولا کہ جس سے حاجت اور تکلیف کے وقت رجوع کیا جائے، وہ سورہ انعام 6 سورت کی 63 نمبر آیت میں فرمایا۔ 4 نمبر، جس سے دعا کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور دعا کب ہوتی ہے؟ جب اسباب جواب دے جائیں۔ جیسے مریض کو خدا نخواستہ ہسپتال میں داخل ہو، تو جب اس کا مرض لا علاج ہو جائے، ڈاکٹر بھی بے بس ہو جائیں، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا حالت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی دعا کا، مطلب اب اسباب جواب دے چکے ہیں۔ تو جس سے دعا کی جائے وہ الہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ پاک سے کی جائے چاہے وہ، لیکن اللہ پاک نے الف لام ساتھ لگا کے بتا دیا کہ ایسا صرف ایک ہی۔ 5واں معنی اس میں پایا جاتا ہے ایسا صاحب عظمت جس کا کوئی ثانی نہ ہو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی سے عالی۔ 6واں معنی اس میں پایا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے اور عبادت سے مقصود وہی ہو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں غایت تذلل، اخیر قسم کی اپنے آپ کو مٹا دینا اس کے سامنے، انتہا درجے کی عاجزی، اس کو کہتے ہیں عبادت، کہ کسی کے سامنے بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا کہ جناب میں بے بس ہو گیا، آپ میری مدد کریں۔ جس کی عبادت کی جائے اور عبادت سے مقصد صرف وہی ہے۔ 7واں معنی اس میں پایا جاتا ہے الہ میں جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا لیا ہے، اس کو اپنی خواہشات اتنی پیاری ہیں کہ وہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی خواہشات کو ہی الہ بنا لیا۔ تو جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو بن گیا اللہ۔ تو فرمایا کہ ایسا صرف ایک ہی ہے جو ایسا پوشیدہ ہے جس تک ادراک کی رسائی نہیں ہے، جو خفیہ ہے، جس سے حاجت اور تکلیف کے وقت دعا کی جاتی ہے، جس سے اس رجوع کیا جاتا ہے، ایسا وہ صاحب عظمت ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اور مقصود بالعبادہ وہی ہے، اور جس سے سب سے زیادہ محبت قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اس کے بندے جو ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان گانجی مراد آبادی نے 7 مفاہیم کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ ہے منموہن، کہ جس میں یہ 7 صفات ہوں گی وہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ اب دیکھیں کہ ایک بڑے سے بڑا اس کا منکر بھی جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ خیر۔ جیسے بچہ جو ہے وہ ماں سے
ماں کی چاہے کوئی بات نہ مانے، لیکن جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں۔ تو اسی طرح جب مصیبت پڑتی ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے یا اللہ خیر، وہ ہے۔ اور ان تمام مفاہیم کا اپنی بولی میں اگر ہم مفہوم یا نچوڑ نکالیں تو وہ بنتا ہے مختار کل اور مشکل کشا۔ یہ دو یک وقت اس میں پائے جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کو مختار کل ہے نہ کو مشکل کشا ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اور کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ آپ نے جو وہ کائنات کا جو سسٹم سنا ہے سائنسدانوں کی زبانی، اس کو ذہن میں رکھیں، اسی کو ذہن میں رکھ کر قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اللہ پاک کے جو نام ہیں اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں اللہ پاک کے بارے میں، وہ سب آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گی اگر آپ وہ پوری کائنات کا جو سسٹم اور جو حجم ہے، اس کی جو جسامت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ذرہ، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، یہ باہر المحدود ہے جتنا بھی بڑا۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر نماز میں، تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی سے پوچھا کہ بھئی اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ان کا اس کا مطلب دوسری چیزیں چھوٹی ہیں وہ بڑا اس سے، کہ بھئی یہ تو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اس کا مفہوم۔ ان کا جی امام آپ فرمائیں۔ تو حضرت امام نے فرمایا کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی کما حق کو ہو اس کی تعریف کر سکے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب کائنات ہی ہماری سمجھ سے بالا تارا تو اس کا بنانے والا ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو اس کی ہم کیسے تعریف کر سکتے جو اس کا حق ہے؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وطر میں دعا کرتے تھے، وطر کے آخری سجدہ میں، اس میں یہ کہتے تھے لا احصی ثناک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تیری تعریف وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ اور کسی حد تک اللہ تعالیٰ کے ہی بتانے سے جو سب سے جامع تعریف کی گئی ہے وہ اسلام میں ہی کی گئی ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ساری بات کا نچوڑ کہ اس میں کوئی بری صفت نہیں ہے اور اچھی صفات ساری کی ساری۔ اور ہم نماز بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر خوبی کمال درجے میں تجھ میں موجود ہے۔ اب جو دوسرے مذاہب ہیں، یہودیت، اس نے جب اللہ پاک کی عظمت پر نظر کی تو اللہ پاک کا جو ذاتی نام وہاں پر تھا، ایل بھی ہے، وہ ہے یہوہ۔ پورے سال میں صرف ایک دفعہ ان کو نام لینے کی اجازت تھی، وہ اپنی عبادت گاہ میں پاک ہو کر جاتے اور صرف ایک دفعہ یہوہ کہتے تھے سال میں، اور اتنا کم استعمال کی وجہ سے اس کا تلفظ بھی بھول گیا۔ اب یہوہ بھی کہتے ہیں، یہوی بھی کہتے ہیں، یہوہ بھی کہتے ہیں، کئی اس کے تلفظ ہیں، ان کو تسلی نہیں ہے کسی طرف خود ان کو۔ لفظ یہوہ جو ہے عبرانی میں اس کا معنی ہے کہ میں ہوں جو میں ہوں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ بے تم کو اگر میں بتا بھی دوں میں کیا ہوں، ہمیں تو کائنات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو میں تمہیں بتا بھی دوں تو تم سمجھ نہیں سکتے مجھے، لہذا میں ہوں جو میں ہوں بس۔ یہ جو ہیں ہندو حضرات، انہوں نے نام رکھا برہم، بس عقل سے بالا قادر مطلق کہہ کے تو بس کر دی انہوں نے کہ بس بھائی اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور یہ جو عیسائی حضرات ہیں جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ پکے مشرک ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور ان کا کلمہ جو ہے وہی حضرت عیسیٰ نے بھی پڑھوایا، جو یہودیوں کا کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اللہ اکبر کا کیا معنی کہ جس کی تعریف آدمی بیان ہی نہ کر سکے، وہ اس سے بالا ہے کہ کوئی اس کی حقیقت اور گہرائی معلوم کر سکے، وہ اس سے بلند ہے، وہ اکبر ہے اس سے، وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی صفت جو اس کی شان اور اس کے جلال کے لائق نہ ہو اس سے منسوب کی جائے، مثلا کمزوری، بے بسی، عیب ہونا، اس میں پچھتانا، سونا۔ جیسے تورات جو شروع ہوتی ہے تو اس کی جو پہلی کتاب ہے پیدائش، اس میں ہے
کہ خدا نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ دوسرا اسی کتاب میں ہے کہ آدمی انسان کو پیدا کر کے اللہ پچھتایا۔ اس طرح کی باتیں اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی، تو وہ اس سے بلند ہے کہ اس سے کوئی بھی عیب والی بات منسوب کی جائے۔ وہ اس سے بھی بلند ہے کہ کوئی خلاف کمال بات اس میں ہو، کہ ہو اچھی اور اس میں نہ ہو، وہ اس سے بلند ہے، پاک ہے وہ اس سے، اور وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ کما حق و حقوق اس کی تعریف بیان کر سکے۔ اور 5ویں بات یہ کہ وہ اس سے بھی بے نیاز اور بلند ہے کہ اسے عبادت کی ضرورت ہو۔ الفرقان سورت 25 نمبر سورت کی جو 77 نمبر آیا تھا، 77 نمبر، اس میں فرمایا کہ اس کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جب کائنات بنانا شروع کی تو فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ حمد ہے اس ذات کی جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے۔ آسمان اور زمین کا آپ سمجھ لیں، پاؤں کے نیچے جو کچھ ہے یہ سارا کچھ زمین ہے، چاہے وہ جتنا نیچے بھی ہو، اور سر سے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا آسمان ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اونچا ہو۔ تو فرمایا کائنات کی ابتدا میں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور جب قیامت والے دن یہ ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ، تو اس دن بھی کیا فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، سورہ زمر 75 نمبر ہے۔ اسی لیے تیسری جگہ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اسی کی ہم وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی حمد ہے شروع میں بھی آخر میں بھی، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ صرف اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کیا مطلب کہ اس کے سوا تمہارے فیصلے اور کوئی نہیں کرے گا، جیسا کہ عیسائی حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت والے دن فیصلے کریں گے، تو ایسا نہیں، فرمایا اللہ ہی فیصلے کرے گا۔ اور اس کائنات کے بارے میں بتایا کہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، یہ سورہ ہے کہف، اس میں فرمایا کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ہے کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ کائنات کیا بے انت ان گنت کائناتیں ہیں، سب کا سب اللہ پاک نے بنایا۔ اس میں فرمایا کہ بنایا بھی میں نے ہے اور چلا بھی میں خود رہا، اور میں اپنا حکم جو اپنا اختیار ہے وہ کسی کو دینا تو بعد کی بات ہے، میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، اور اول اور آخر میری ہی حمد ہے۔ تو یہ ایک بہت مختصر سا تعارف تھا لفظ اللہ کا پس منظر کے ساتھ، تاکہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں اور یہ پس منظر آپ کے ذہن میں رہے تو پھر آپ کو مزہ دے گا قرآن مجید کہ یہ کون بات کر رہا ہے، اس کی شان اور عظمت کیا ہے، اور ہماری حیثیت کیا ہے، اور پھر ہمارا اس کے آگے اکڑنا بنتا ہی نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا